اور یہ جو چیز ہے نا تبذیر کرنا، یہ تو اللہ اکبر کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں آپ دیکھ لیجئے، آپ کپڑوں میں اپنے اپنے کلوزٹ ہم دیکھ لیں، اللہ اکبر کہ وہ کہتے ہیں نا جس کپڑے لٹکانے والے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، الماریاں ٹھسی بھری ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود نئے سے نئے کپڑوں کی ضرورت ہو جاتی ہے کہ ہاں نہیں ہمیں یہ بھی چاہیے، اب شادی آ رہی ہے تو مجھے یہ کپڑا پہننا ہے تو میں نے ایسا پہنا، پھر اب تو اللہ معاف کرے اب تو ڈیزائنرز کے ایسے ایسے کپڑے آ گئے ہیں جو لاکھوں میں کپڑے بننا شروع ہو گئے، اور پھر تبذیر میں نہ صرف کپڑوں کی بات نہیں ہے، آپ کے وقت کی تبذیر ہے۔ آپ اپنا دیکھ، آپ یاد کر لیں کہ رسول اللہ نے بتایا تھا ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا، ہے نا؟ وہ پڑھی تھی نا ہم نے، بڑی دفعہ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ یہ بات کا جواب نہیں دے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ سوال پوچھا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مجھے یاد ہے جب میں پڑھی تھی تو میرے ٹیچر نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ ایسی تبذیر، یہی والی آیت پہ بات ہو رہی تھی کہ فضول خرچی کیسے کر دیتے ہیں، ہمیں بہت سوچنا چاہیے لیکن کپڑوں کا شوق ہوتا ہے پھر منگا لیتے ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایک سمپل سا رول بنا لو کہ جب بھی تم نیا کپڑا بائی کرو گے تو پہلا فار ایگزامپل تم نے 2 سوٹ بائی کیا نا، تو جب تک اپنی کلوزٹ سے 2 سوٹ نکال کے کسی کو نہیں دو گے آپ وہ ہینگ نہیں کرو گے وہاں پہ، یہ ایک رول بنا لو گی تو تم آسانی ہو جائے گی۔ سیکنڈ، انہوں نے کہا جو میں نے آج تک نہیں کیا آنیسٹلی، انہوں نے کہا کہ کلوزٹ میں نا ایک کفن ملتا ہے نا بازار میں، کفن لے کے ہینگ کر دو، تمہیں یہ یاد دلاتا رہے گا کہ میں نے آخر میں کس کپڑے کے اندر اس دنیا سے جانا ہے اور میری اوقات کیا ہے۔ تو یہ کرنے سے بھی تبذیر سے بچ جاؤ گے، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں بچ پاتے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر کر لیتے ہیں، نہیں، اور پھر جیسے شیطان تھا نا، اس نے بہانہ کیا تھا اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں اس لیے ایسے کر رہا ہوں کیونکہ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، میں تو اتنا ایسا تھا، تو نے مجھے کہا کہ یہاں سے نکل جا، اس لیے میں ایسا ہو گیا ہوں۔ تو اسی طرح سے ہم بھی بہانے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا کہ شیطان کے دوست ہیں، ایسے لوگ شیطان کے گروپ میں، اس کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بھی پھر بہانے ایسے ایسے ملتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹائی کرنا ہوتا ہے کہ بار بار اپنے آپ کو کہ نہیں ایسے نہیں مجھے کرنا، اب میں نے یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، مجھے تبذیر نہیں کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا ہے، اپنے وقت کی تبذیر نہیں کرنی۔ مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے کہ وقت کہاں پہ گزار کے آئی ہو، وہ ایک ایک لمحہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، میں نے اس کی تبذیر۔ دیکھیں واٹس ایپ، اللہ بھلا کرے جس نے واٹس ایپ بنایا، مجھے یاد ہے کہ پہلے جب ہم فون کرتے تھے نا پاکستان میں، تو کیونکہ اتنے زیادہ پیسے لگتے تھے، اور اس زمانے میں کیونکہ میرے ہسبینڈ ابھی پڑھ رہے تھے، ابھی گریجویٹ نہیں ہوئے تھے، یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں تھے، تو پیسے بھی کم ہوتے تھے، اور جب ہم نے فون کرنا ہوتا تھا ایک تو پوچھ پوچھ کے ایک فون کر لوں، 5 منٹ کا بس فون کروں گی، اور وہ بھی اتنی بگ ڈیل لگتی تھی، اور کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا 5 منٹ میں در 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 بار ہوتی تھی، السلام علیکم امی کیسی ہے، کیا کیا جب لانے کا کیا حال ہے، یہ ہے وہ ہے، ابھی سب کچھ ٹھیک ہے، اچھا یہ اپنا 2 باتیں سنائی، 2 ان کی سنی، اچھا جی خدا حافظ خدا حافظ۔ لیکن جب سے یہ واٹس ایپ آ گیا نا، اب کیونکہ فری ہے، اب آپ دیکھیں جس کو آپ دیکھیں صبح شروع ہوتے ہیں پاکستان میں، بہنیں ہیں یا جو بھی امی ہیں ادھر ادھر، سب سے باتیں، اور جو دکھ سکھ پھر سننے والے ہوتے ہیں، اور دکھ سکھ کا نام میں نے لگایا ہوا بڑا بڑا چغلی کہ ہر رشتہ دار جس کو آپ ملتے بھی نہیں ہیں، جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں، اس کی بھی خبر آپ کو دینی ہوتی ہے، ان کو دینی ہوتی ہے کہ پتہ ہے اس کی بہو کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں تمہیں پتہ ہے وہ محلے میں جو ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ساری چغلیاں لگا کے، اور روز 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 یہ واٹس ایپ پہ یہی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب کیا کریں، کیونکہ آسانی ہے نا، تو ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے روک سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریمائنڈرز ہیں، بار 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 بار۔ اب دیکھیں ہر کلاس میں وہی چیزیں نہیں آتی ہیں بار بار، دیکھو چگلی نہ لگانا، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے کرو گے تو یہ ہوگا، اور اگر تم نیک کام کرو گے، کوشش کرو گے، تم اپنے جہاد کرو گے اپنے ساتھ، اپنی برائیوں کو روکنے کی کوشش کرو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ایسی ایسی جگہ دیں گے۔ یہ ایوری آیا میں آپ کو یہی سبق ملے گا۔